ہم اور آپ آؤ سیکھیں ہم دین، ہم دین، ہم اور آپ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت موجود ہیں مجید کالونی سیکٹر 1 میڈیکو گراؤنڈ، اور آپ کے لیے ایک سلسلہ لے کے آئے ہیں جس کا نام ہے ہم اور آپ مدنی چینل کے ساتھ۔ اس میں 2 سیگمنٹ ہوتے ہیں۔ پہلا سیگمنٹ مقابلہ، مقصد مقابلہ نہیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم مختلف انداز سے علم دین حاصل کریں۔ ہم مدنی چینل دیکھ کر بھی علم دین حاصل کر سکتے ہیں، ہم کتابیں پڑھ کر بھی علم دین حاصل کر سکتے ہیں، ہم مدنی قافلے میں سفر کر کے بھی علم دین حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، آئیے ہم سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہم اور آپ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمارے فاروق بھائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ فاروق بھائی نعرے لگوائیں گے؟ انشاءاللہ۔ چلیں جی سٹارٹ کریں۔ محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، شاہ ہر دو سرا، سب سے آخری نبی، آمینہ کا لاڈلا، سب سے آخری نبی، ہے ہمارا نظریہ، سب سے آخری نبی، اعتقاد فاطمہ، سب سے آخری نبی، ہے یقین عائشہ، سب سے آخری نبی، عقیدہ سب صحابہ کا، سب سے آخری نبی، عقیدہ اولیاء کا، سب سے آخری نبی، عقیدہ ہے اتار کا، سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ہمارے حاضرین اللہ تبارک و تعالی سب کو سلامت رکھے، مزید برکتیں عطا فرمائے۔ ہم اپنے راؤنڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہم اور آپ۔ بیٹی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ماں کا سکون ہے، بھائی کی لاڈلی ہے، گھر کی رونق ہے، ننیال ددیال کی شہزادی ہے، اپنے کفالت کرنے والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے والی ہے، انہیں جنت دلانے والی ہے۔ بیٹی کی شان اور اس کے حقوق بیان کیے جائیں گے۔ ہمارے حاضرین میں سے 2 کنٹیسٹنٹس کے درمیان مقابلہ ہوگا، ان کی طرف بڑھتے ہیں، ان کا نام پوچھتے ہیں، ان کی کیا مصروفیت ہے۔ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بتائیں کہ کیا نام ہے اور کیا مصروفیت ہے۔ قمر زمان اتائی میرا نام ہے اور میں جاب کرتا ہوں ایز اے پروڈکشن کوآرڈینیٹر ایٹ پروسیسنگ زون میں۔ جی جناب، ہمارے ساتھ قمر بھائی ہیں اور ہمارے ساتھ ایک اور اسلامی بھائی ہیں، ان کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بتائیں کہ کیا نام ہے اور کیا مصروفیت ہے۔ میرا نام نعمان اتاری ہے، میری اپنی شاپ ہے کاسمیٹکس وغیرہ کی۔ جی جناب، ہمارے ساتھ قمر بھائی بھی ہیں، نعمان بھائی بھی ہیں۔ بیٹی کی شان اور اس کے حقوق بیان کیے جائیں گے۔ بیٹی اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اسلام نے بیٹی کو بڑی عظمت بخشی ہے، اس کا وقار بلند کیا ہے، اسے کئی شانیں دی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیٹی پیدا ہونے پر جنت کی بشارت فرمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹیوں کو برا مت سمجھو، بے شک وہ محبت کرنے والیاں ہیں۔ بیٹی جہنم کی آگ سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ بیٹی کا اکرام کرنا اور شفقت سے اس کی پیشانی کو بوسہ دینا سنت ہے۔ بیٹیاں گلاب کی مانند ہوتی ہیں جو گھر کو معطر رکھتی ہیں۔ بیٹی کی تربیت کے لیے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت بہترین نمونہ ہے۔ جو بازار سے اپنے بچوں کے لیے کوئی چیز لائیں تو اسے چاہیے کہ بیٹیوں سے ابتدا کرے۔ جو شخص اپنی بیٹیوں پر رحمت و شفقت کرے وہ خوف خدا میں رونے والوں کی طرح ہے۔ جو اپنی بیٹیوں کو خوش کرے اللہ تبارک و تعالی بروز قیامت اسے خوش کرے گا۔ اسلام نے بیٹیوں کو وراثت میں حقدار بنایا۔ بیٹیوں پر ظلم کرنے والوں اور قتل کرنے والوں کو جہنم کی وعید سنائی گئی ہے۔ بیٹیوں سے وراثت معاف کروانا اور بیٹوں کو ترجیح دینا انتہائی مذموم عمل ہے۔ جی قمر بھائی سٹارٹ کریں۔ بیٹی اللہ پاک کی رحمت ہوتی ہے۔ جی جناب، بیٹی اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ بیٹی کی تربیت حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت بہترین نمونہ ہے۔ جی، بیٹی کی تربیت کے لیے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت بہترین نمونہ ہے۔ جی قمر بھائی۔ اسلام نے بیٹی کو بڑی عظمت بخشی ہے۔ اسلام نے بیٹی کو بڑی عظمت بخشی ہے، اس کا وقار بلند کیا ہے، اسے کئی شانیں عطا کی ہیں۔ جو چیز بازار سے لے کر آئیں تو کوشش کریں کہ پہلے بیٹیوں کی طرف دینا شروع کریں۔ جی، جو بازار سے اپنے بچوں کے لیے کوئی چیز لائیں تو اسے چاہیے کہ بیٹیوں سے ابتدا کریں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیٹی کی پیدائش پر جنت کی بشارت دی ہے۔ سبحان اللہ۔ جی نعمان بھائی۔ جو شخص اپنی بیٹیوں پر شفقت کرے وہ خوف خدا میں رونے والیوں کی طرح ہے۔
جو شخص اپنی بیٹیوں پر رحمت و شفقت کرے وہ خوف خدا میں رونے والوں کی طرح ہے. جی نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا بیٹیوں کو برا مت سمجھو، بے شک وہ محبت کرنے والی ہیں. جی جناب، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بیٹیوں کو برا مت سمجھو، بے شک وہ محبت کرنے والیاں ہیں. جی نعمان بھائی. جو اپنی بیٹیوں کو خوش کرے گا اللہ پاک بروز قیامت اس کو بھی خوش کرے گا. جو اپنی بیٹیوں کو خوش کرے اللہ تبارک و تعالی بروز قیامت اسے خوش کرے گا. بیٹی جہنم کی آنکھ سے دوری کا ایک ذریعہ ہے. جی جناب، بیٹی جہنم کی آگ سے حفاظت کا ذریعہ ہے. اسلام نے بیٹیوں کو وراثت میں حقدار بنایا ہے. جی اسلام نے بیٹیوں کو وراثت میں حقدار بنایا. بیٹی کا اکرام کرنا شفقت ہے اور اس کا بوسہ دینا سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. بیٹی کا اکرام اور شفقت سے اس کی پیشانی پر بوسہ دینا سنت ہے. بیٹیوں پر ظلم کرنے والوں اور قتل کرنے والوں پر جہنم کی وعید سنائی گئی ہے. جی بیٹیوں پر ظلم کرنے والوں اور قتل کرنے والوں کو جہنم کی وعید سنائی گئی ہے. جی ہمارے ساتھ قمر بھائی ہیں اور نعمان بھائی ہیں، دونوں کا ایک ایک پوائنٹ باقی ہے، دیکھتے ہیں کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں. جی قمر بھائی. بیٹیاں گلاب کی مانند ہوتی ہیں جو گھر کو معطر رکھتی ہیں. جی بیٹیاں گلاب کی مانند ہوتی ہیں جو گھر کو معطر رکھتی ہیں. نعمان بھائی کی باری ہے، آخری پوائنٹ باقی ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں. بیٹیوں سے وراثت معاف کروانا اور بیٹوں کو ترجیح دینا نہایت ہی مذموم عمل ہے. بیٹیوں سے وراثت معاف کروانا، بیٹوں کو ترجیح دینا انتہائی مذموم عمل ہے. ہمارے ساتھ قمر بھائی نعمان بھائی ہیں، دونوں بہت اچھے انداز سے مقابلہ جیت چکے ہیں. جی جناب، ہمارے قمر بھائی اور ہمارے نعمان بھائی کو تحفے دیے جائیں گے. ایک رسالہ دیا جا رہا ہے اللہ پاک کے 99 ناموں کی برکتیں، ایک عطر، ایک تسبیح اور ایک تحفہ. ماشاءاللہ. اور ہمارے ساتھ نعمان بھائی بھی ہیں، نعمان بھائی کو بھی ایک رسالہ دیا جا رہا ہے، ایک عطر، ایک تسبیح اور ایک تحفہ دیا جا رہا ہے. جی جناب، آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے. آئیے ہم ایک اور راؤنڈ کی طرف بڑھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو روحانی اور جسمانی قوتوں کا مرکز بنایا. انسان اگر اپنی روحانی اور جسمانی قوتوں کی حفاظت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب پاتا ہے. روحانی اور جسمانی قوتوں کی حفاظت نہ کرے تو اسفل السافلین تک پہنچ جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا آنکھیں بھی بدکاری کرتی ہیں، آنکھوں کی بدکاری دیکھنا بھی ہے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں سب سے پہلے آنکھیں دیکھتی ہیں، پھر دل دیکھتا ہے، پھر شرمگاہ دیکھتی ہے، پھر وہ بندہ گناہ میں پڑ جاتا ہے. ہمارے حاضرین میں سے 2 کنٹیسٹنٹس کے درمیان مقابلہ ہوگا. بدکاری کے نقصانات اور بچنے کے کچھ طریقے بیان کیے جائیں گے. مقابلے کی طرف بڑھیں اس سے پہلے ہمارے ساتھ ندیم بھائی ہیں، تحفظ اوراق مقدسہ مجلس کو دیکھ رہے ہیں، ان کی طرف بڑھتے ہیں. ندیم بھائی ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بتائیں کہ یہ مجلس ہے کیا اور اس مجلس کے تحت کیا کیا کام ہوتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ شعبہ تحفظ اوراق مقدسہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ الحمدللہ یہ جو مقدس اوراق ہے اس کی تحفظ کرتی ہے. اس کے لیے باکسز لگائے جاتے ہیں، اس کو محفوظ کرنے کے لیے ٹھنڈا کرنے کا نظام ہے، اور اس کے یعنی باکسز لگائے، ڈرم لگائے جاتے ہیں جامعۃ المدینہ، اسکولوں میں اور دیگر آفیسز وغیرہ میں اس کے باکسز لگائے جاتے ہیں جو ہماری کارکردگی یہ پورے پاکستان کی انشاءاللہ میں وہ مدنی چینل کے ناظرین کو پیش کرنا چاہوں گا. اچھا آپ کارکردگی بیان کریں اس سے پہلے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ مساجد میں، اسکول میں، کالجز میں یہ باکس لگائے جاتے ہیں تو اس کے کیا چارجز بھی لیتے ہیں؟ نہیں، یہ فری آف کاسٹ لگائے جاتے ہیں. ماشاءاللہ. چلیں جی آپ اپنے مجلس کی کارکردگی اگر. الحمدللہ شعبہ تحفظ اوراق مقدسہ اب تک پاکستان کے 639 شہروں میں اللہ پاک کے کرم سے کام شروع کر چکی ہے. سبحان اللہ. شعبہ تحفظ اوراق مقدسہ اب تک 1,81,241 مختلف مدارس، مساجد، مارکیٹوں، بازاروں اور ٹاؤن میں باکسز لگا چکی ہے. ان میں سے اکثر ہر ماہ اور ہر ہفتے خالی کیے جاتے ہیں. اب تک الحمدللہ پاکستان کے مختلف شہروں میں 1990 بڑے ڈرم لگائے جا چکے ہیں. الحمدللہ پاکستان بھر میں 424 اسٹور یعنی جہاں
عارضی طور پر اوراق مقدسہ محفوظ کیے جاتے ہیں جو کہ مختلف شہروں میں قائم ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ پاکستان کے مختلف شہروں میں عاشقان رسول کے 650 قرآن محل یعنی جہاں مستقل طور پر مقدس اوراق کو محفوظ کیا جاتا ہے۔ پاکستان بھر میں 30,000 کے قریب اسلامی بھائی ایسے ہیں جو باکسز خالی کرنے اور مقدس اوراق کو محفوظ کرنے میں معاونت کرتے ہیں۔ یہ فری آف کاسٹ، یہ ہمارے یعنی والنٹیئر ہیں جو یعنی فی سبیل اللہ اس پہ 30,000 پورے پاکستان میں والنٹیئر خدمت کرتے ہیں اس کی۔ آپ کو یہ سن کر خوشی ہوگی کہ اب تک الحمدللہ 10,81,000 سے زائد باردان شرعی طریقے کے مطابق ٹھنڈے، محفوظ اور دفن کرنے کی ترکیب ہو چکی ہے۔ الحمدللہ اوراق مقدسہ کو عارضی طور پر محفوظ کرنے کے لیے مختلف مقامات سے اوراق مقدسہ قرآن محل میں محفوظ کرنے کے لیے اللہ پاک کے کرم سے 42 رکشے، 3 سوزوکی گاڑیاں مجلس کے پاس موجود ہیں جس کے تحت یہ کام کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ مجلس تحفظ اوراق مقدسہ کا تمام کام یعنی باکسز وصول کرنا، تیار کرنا، ڈرم لگانا، بنانا اور مقدس اوراق وصول کرنا، ٹھنڈا کرنا، محفوظ کرنا یا دفن کرنا اپنی مدد آپ کے تحت کیے جاتے ہیں۔ پاکستان بھر میں مجلس تحفظ اوراق مقدسہ کا کام کرنے والے 165 اجیر ہیں الحمدللہ، جن کی سیلری اکثر حصہ مالیات میں جمع کروایا جاتا ہے۔ 165 اجیروں کی سیلری اور سفری اور دیگر اخراجات ماہانہ تقریباً 30 لاکھ، سالانہ کم و بیش 4 کروڑ بنتے ہیں، جو الحمدللہ اللہ پاک کے کرم سے مالیات کو 4 کروڑ سے زائد رقم سالانہ جمع کروانے کی ترکیب ہوتی ہے۔ مزید کوششیں جاری ہیں، بہت کام ابھی باقی ہے۔ آپ دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے۔ اللہ آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔ ندیم بھائی یہ بتائیں کہ اوراق مقدسہ آپ ایک اسٹور میں جمع کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کا کیا پروسیس ہوتا ہے؟ قرآن پاک کو جو ہم جب جمع کرتے ہیں کہ اسٹور میں، اس کے بعد ہمارے پاس کراچی میں بھی اور دیگر شہروں میں، پنجاب میں اور تقریباً ملک میں ہمارے بڑے بڑے کنویں ہیں جو کہ تقریباً 200 فٹ گہرے ہیں، 300 فٹ گہرے ہیں، 100 فٹ گہرا، اس میں ہم لے جا کے محفوظ کرتے ہیں اور شرعی طور پہ پھینکتے نہیں ہیں اس کو۔ ہمارے پاس لفٹ لگا ہوا، لفٹ کے ذریعے نیچے اتارتے ہیں، رکھتے ہیں، محفوظ کرتے ہیں۔ اس کے بعد عرق گلاب اور اپنے کیا کہتے ہیں گلاب کی پتیاں ڈالنے کے بعد اس کو دفن کر دیتے ہیں اور اس کے بعد اس میں کوئی چیز تعمیر نہیں کیا جاتا، وہ محفوظ ہو جاتا ہے اس میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی جناب، یہ ہے آپ کی دعوت اسلامی، اتنا خوبصورت انفراسٹرکچر، 80 سے زائد شعبہ جات میں الحمدللہ دعوت اسلامی کام کر رہی ہے اور 200 سے زائد ممالک میں الحمدللہ دعوت اسلامی دین متین کی خدمت کر رہی ہے، جس میں ایک مجلس تحفظ اوراق مقدسہ۔ اللہ برکتیں عطا فرمائے، اللہ سلامت رکھے، اللہ ہماری دعوت اسلامی کو سلامت رکھے۔ ہم راؤنڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہمارے حاضرین میں 2 کنٹیسٹنٹس موجود ہیں، ان کے درمیان مقابلہ ہوگا، بد نگاہی اور بچنے کے کچھ طریقے بیان کیے جائیں گے۔ ہمارے حاضرین کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بتائیں کہ کیا نام ہے اور کیا مصروفیت ہے؟ محمد فاروق اتاری میرا نام ہے اور میں مدرسۃ المدینہ مجید کالونی میں مدرس ہوں۔ جی ہمارے ساتھ فاروق بھائی ہیں۔ ایک اور اسلامی بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، ان سے نام پوچھتے ہیں، کیا مصروفیت ہے؟ محمد شاہان اتاری، گارمنٹس کمپنی میں کام کرتا ہوں۔ جی جناب، ہمارے ساتھ فاروق بھائی ہیں اور شاہان بھائی ہیں، ان کے درمیان مقابلہ ہوگا، بد نگاہی کے نقصانات اور اس سے بچنے کے کچھ طریقے بیان کیے جائیں گے۔ دین اسلام کو جہاں عورتوں کو پردے کا حکم دیا، وہیں مردوں کو بھی اپنی نظریں نیچے رکھنے کا فرمایا تاکہ وہ بد نگاہی سے بچ سکے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے تمام حواس سے زنا کرتا ہے، اور فرمایا دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے۔ سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، جو آدمی اپنی آنکھوں کو بند کرنے پر قادر نہیں ہوتا، وہ اپنی شرمگاہ کی بھی حفاظت نہیں کر سکتا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے منقول ہے کہ خود کو بد نگاہی سے بچاؤ، کیونکہ بد نگاہی دل میں شہوت کا بیج بوتی ہے، پھر شہوت بد نگاہی کرنے والوں کو فتنے میں مبتلا کر دیتی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ جی جناب دل کا پردہ ہونا چاہیے، حالانکہ یہ تصور غلط ہے، بلکہ اصل تو یہ آنکھیں ہیں جو بد نگاہی کا سبب بنتی ہیں۔ انسان بد نگاہی سے بدکاری تک پہنچ جاتا ہے، بد نظری سے مثانے کمزور ہو جاتے ہیں، بد نگاہی سے دماغ بھی کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بد نگاہی معاشرتی سطح پر لڑائی جھگڑا اور فتنہ و فساد پیدا کرنے کا بڑا سبب ہے۔ بد نگاہی سے خیالات گندے ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے کام کاج میں دل نہیں لگتا۔ بد نگاہی سے غصے میں اضافہ اور نیند میں کمی ہو جاتی ہے۔ بد نگاہی کرنے والا یوں اپنا ذہن بنائے کہ اگر کوئی دوسرا اسی
तरह बुरी निगाह से मेरे घर की औरतों को देखे तो मुझे क्या महसूस होगा। बदनिगाही करने वालों को चाहिए कि आखिरत के अजाब और अल्लाह तबारक व तआला की नाराज़गी को याद करे। औरतों को चाहिए कि शरीयत के हुक्म के मुताबिक पर्दा करें और जब कोई ख़ास शरई ज़रूरी काम हो तो घर से बाहर आएं। मर्दों को चाहिए कि शरीयत के हुक्म के मुताबिक अपनी निगाहें नीचे रखें। हमारे साथ फारूक भाई और शाहान भाई मौजूद हैं। जी फारूक भाई शुरू करें। दीन इस्लाम ने जहाँ औरतों को पर्दे का हुक्म दिया है वहाँ मर्दों को भी अपनी निगाहें नीचे रखने का हुक्म दिया है ताकि वो बदनिगाही से बच सकें। जी बदनिगाही माशराती सतह पर लड़ाई झगड़ा फितना फसाद पैदा करने का बड़ा सबब है। बदनिगाही मुआशरती सतह पर लड़ाई झगड़ा और फितना और फसाद पैदा करने का बड़ा सबब है। अल्लाह अकबर। जी फारूक भाई। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया इंसान अपने तमाम हवास से जिना करता है और फरमाया देखना आँखों का जिना है। अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया आदमी अपने तमाम हवास से जिना करता है और फरमाया देखना आँखों का जिना है। जी शान भाई। बदनिगाही से ख्यालात गंदे होते हैं। अल्लाह। जी फारूक भाई। सैयदना इमाम मोहम्मद बिन मोहम्मद गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं जो इंसान अपनी आँखों को बंद करने पर कादिर नहीं रहता वो अपनी शर्मगाह की हिफाजत करने पर भी कादिर नहीं रहता। अल्लाह अल्लाह। जी शान भाई। इससे किसी काम में दिल नहीं लगता। अल्लाह। जी सैयदना ईसा रूहुल्लाह अला नबीना व अलैहि सलातु वस्सलाम से मनकूल है कि अपनी आँखों को बदनिगाही से बचाओ क्योंकि बदनिगाही दिल में शहवत का बीज बोती है और शहवत बदनिगाही करने वाले को फितने में डाल देती है। अल्लाह अल्लाह। जी शान भाई। बदनिगाही से गुस्सा और नींद में कमी आती है। जी बदनिगाही से गुस्से में इजाफा और नींद में कमी आती है। आजकल ये तसव्वुर है कि जी पर्दा तो दिल का होता है क्यों बल्कि ये तसव्वुर गलत है बल्कि सबब तो आंखें हैं जो बदनिगाही का सबब बनती हैं। आज लोग कहते हैं कि जी जनाब दिल का पर्दा होना चाहिए लेकिन ये तस्वुर गलत है बल्कि असल तो ये है कि आंखें ही हैं जो बदनिगाही का सबब बनती हैं। बदनिगाही करने वाले को चाहिए कि आखिरत के अजाब और अल्लाह ताला की नाराज़गी को याद करें। जी बदनिगाही करने वालों को चाहिए कि आखिरत के अजाब और अल्लाह तबारक व तआला की नाराज़गी को याद करें। जी फारूक भाई। इंसान बदनिगाही से बदकारी तक पहुंच जाता है। अल्लाह। जी शाहन भाई। मर्दों को चाहिए कि अपनी निगाहें शरीयत के हुक्म के मुताबिक नज़रें नीचे रखें। जी मर्दों को चाहिए कि शरीयत के हुक्म के मुताबिक अपनी निगाहें नीचे रखें। जी फारूक भाई। बदनिगाही से मसाने कमज़ोर हो जाते हैं। जी बदनजरी से मसाने कमज़ोर हो जाते हैं। जी शाहन भाई। औरतों को चाहिए कि शरीयत के मुताबिक पर्दा करें और ज़रूरत के मुताबिक घर से बाहर निकलें। औरतों को चाहिए कि शरीयत के मुताबिक पर्दा करें और जब कोई ख़ास ज़रूरी काम हो तो घर से बाहर आएं। जी जनाब हमारे साथ फारूक भाई और शाहन भाई हैं। एक एक पॉइंट दोनों का बाकी है। जी देखते हैं कि फारूक भाई आखिरी पॉइंट का क्या जवाब देते हैं। बदनजरी से अक्ल भी कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। जी जनाब बदनिगाही से दिमाग भी कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। हमारे साथ फारूक भाई और शाहन भाई हैं और एक पॉइंट बाकी है शाहन भाई का। उनकी तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि वो क्या जवाब देते हैं। बदनिगाही करने वाला अपना यूँ जहन बनाए कि अगर कोई दूसरा इसी तरह बुरी नज़र से हमारे घर की औरतों को देखे तो हमें क्या महसूस होगा। बदनिगाही करने वाला यूं अपना जहन बनाए कि इसी तरह कोई बुरी नज़र हमारे घर की औरतों पर डाले तो हमें क्या महसूस होगा। हमारे साथ फारूक भाई हैं और हमारे साथ शान भाई हैं। दोनों ये बहुत अच्छे अंदाज से मुकाबला जीत चुके हैं। जी हमारे फारूक भाई को भी तोहफे दिए जा रहे हैं। हमारे फारूक भाई को एक रिसाला दिया जा रहा है, एक इतर, एक तस्बीह और एक तोहफा। हमारे साथ शान भाई भी हैं। शान भाई को भी रिसाला दिया जा रहा है। ज़ख्मी सांप मकतबतुल मदीना से इसको हदियतन हासिल कर सकते हैं। दावत इस्लामी की वेबसाइट से इसको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये हमारे शान भाई को एक रिसाला दिया जा रहा है, इतर दी जा रही है, तस्बीह दी जा रही है और एक तोहफा दिया जा रहा है।
माशाल्लाह, आपने हमारे साथ रहना है। आइए हम एक और राउंड की तरफ बढ़ते हैं। हमारे साथ पख्तून इस्लामी भाई हैं, पश्तो लैंग्वेज में नेक आमाल को ट्रांसलेट करेंगे। इनकी तरफ बढ़ते हैं, इनसे नाम पूछते हैं, क्या मसरूफियत। हमारे मदनी चैनल के नाजरीन को बताएं कि क्या नाम है और क्या मसरूफियत है। नाम तौकीर अहमद, मैं अपना कारोबार करता हूँ। जी जनाब, हमारे साथ तौकीर भाई हैं, नेक आमाल को पश्तो लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेंगे। अच्छी अच्छी नीयत की, खनियतुना पांचों नमाजें बाजमात अदा की, इंजाम उजुना बाजमात अदा कहो, रात में सूरतुल मुल्क पढ़ या सुन ली, पे सूरतुल मुल्क वाए या वाव रहे, शजरे के औरात पढ़े, शजरी उरात वाए, 313 बार दुरूद पाक पढ़े, 313 मरतबा दुरूद पाक वाए, आंखों को गुनाहों से बचाया, स्तर के गुनाहों न बच को, कानों को गुनाहों से बचाया, वो गुनाहों न बचाओ, अजान व इकामत का जवाब दिया, मुजा इकामत जवाब और गुस्से का इलाज किया, उसी इलाज को, अपना जायजा किया, अखबल जायजा को, अपने निगरान की इताअत की, अखबल निगरान इतायत को, आप और जी कहकर बात की, आप और जी खबर को, इशा की जमात से 2 घंटे में घर पहुंच गए, ईशा मुझ न 2 घंटे पहला कोर तो और सही, फजर के लिए जगाया, फजर मुझ लपा सही, दूसरों के घरों में झांकने से बचे, डबल कुरुन के कत्ल न बच के गए, मस्जिद दर्स दिया या सुना, जुमात तो अर्ज़े या वाव रही, सुन्नत के मुताबिक लिबास पहना, द सुन्नत मुताबिक लिबास अच्छो, गुनाह होने की सूरत में फौरन तौबा की, गुनाह को डायरेक्ट तोबा का, सुन्नत के मुताबिक खाना खाया, सुन्नत मुताबिक रोटे खुरे, मुसलमानों को सलाम किया, मुसलमानों ने सलाम कुछ ना कुछ सुन्नतों पर अमल किया, सन सुन्नतों बांधी अमल जोर की सुन्नत कबलिया फर्ज से पहले अदा की, द जोहर पहला सुन्नत कबलिया अमल का, 12 दीनी कामों में से एक दीनी काम की तरगीब दिलाई, 12 दीनन कारून बस यौ दिन कार, झूठ गीबत और चुगली से बचे, दरोग और चुगली न बच के गए, कुछ ना कुछ वक्त मदनी चैनल देखा, कुछ सन मदनी चैनल गो रहे, जाती दोस्ती तो नहीं की। जाती दोस्ती में को जी हमारे साथ तौकीर भाई हैं, पश्तो लैंग्वेज में इन्होंने नेक आमाल को ट्रांसलेट किया। हमारे तौकीर भाई को तोहफे दिए जा रहे हैं। तौकीर भाई को एक रिसाला दिया जा रहा है, बाप की अजमत व शान, एक इतर दी जा रही है, एक तस्बीह और एक तोहफा। मदनी काफिले में सफर किया आपने? 3 दिन की नियत कर ले हैं इस महीने। जी जनाब, ठीक है, 3 दिन मदनी काफिले में नियत तौकीर भाई, ठीक है। अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। आपने हमारे साथ रहना है। आइए हम एक और राउंड की तरफ बढ़ते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बेशुमार नेमतों में फल भी एक नेमत है। अनार के कुछ फवाइद बयान किए जाएंगे। हमारे हाजरीन में से 2 कंटेस्टेंट्स के दरमियान मुकाबला होगा। इनकी तरफ बढ़ते हैं, इनसे नाम पूछते हैं। हमारे मदनी चैनल के नाजरीन को बताएं कि क्या नाम है और क्या मसरूफियत है। मोहम्मद ज़ुबैर अत्तारी मेरा नाम है और जॉब करता हूँ। और मेरा नाम मोहम्मद शादिया बत्तारी है और मैं जामिअतुल मदीना का तालिब इल्म हूँ। जी जनाब, हमारे साथ जुबैर भाई और शाजेब भाई हैं। अनार के कुछ फ़वाइद बयान किए जाएंगे। अनार के हर दाने में जन्नत का पानी है। अनार का जो दाना मैदे में दाखिल होता है वो दिल को मुनव्वर करता है। अल्लाह तबारक व तआला अनार खाने वालों को 40 दिन तक शैतान से हिफाजत रखता है। अनार जन्नती फल है। अनार का जिक्र कुरान मजीद में मौजूद है। जो अनार खाता है फालिज के खतरे से महफूज रहता है, गुर्दों की सूजन दूर करता है। अनार का जूस पीने से काम काज करने को दिल चाहता है। दुनिया के हर अनार में जन्नती अनार का दाना मौजूद होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने अनार को हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक की बची हुई मिट्टी से पैदा फरमाया। जी जनाब, हमारे साथ जुबैर भाई शाजेब भाई हैं। इनके दरमियान मुकाबला हो रहा है। जी जुबैर भाई शुरू करें। अनार जन्नती फल है। सुबहान अल्लाह। जो अनार खाता है वो फालिज के खतरे से महफूज रहता है। सुबहान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला अनार खाने वालों को 40 दिन तक शैतान से महफूज रखता है। सुबहान अल्लाह। गुर्दों की सूजन को दूर करता है। सुबहान अल्लाह। अनार का जिक्र कुरान पाक में भी आया है। सुबहान अल्लाह। अनार का जूस पीने से काम काज करने को दिल चाहता है। सुबहान अल्लाह। अनार के हर दाने में जन्नत का पानी है। सुबहान अल्लाह। दुनिया के हर अनार में जन्नती अनार का दाना मौजूद होता है। सुबहान अल्लाह। जी जनाब, हमारे साथ जुबैर भाई और शाजेब भाई हैं। आखिरी पॉइंट बाकी है जुबैर भाई का, देखते हैं कि वो क्या जवाब देते हैं। अनार का जो दाना मैदे में जाता है वो दिल को मुनव्वर करता है। जी, अनार का जो दाना मैदे में दाखिल होता है वो दिल को मुनव्वर करता है।
سبحان اللہ. آخری پوائنٹ باقی ہے, شاہ بھائی کی طرف بڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں وہ کیا جواب دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے انار کو حضرت آدم علیہ السلام کے جسم مبارک کی بچی ہوئی مٹی سے پیدا فرمایا ہے. سبحان اللہ. ہمارے ساتھ زبیر بھائی, شاہ بھائی ہیں, دونوں بہت اچھے انداز سے مقابلہ جیت چکے ہیں. جی ہمارے ساتھ زبیر بھائی ہیں. زبیر بھائی کو بھی تحفے میں رسالہ دیا جا رہا ہے, تسبیح دی جا رہی ہے, ایک عطر دی جا رہی ہے اور ایک تحفہ دیا جا رہا ہے ماشاءاللہ. اور ہمارے ساتھ شاہ بھائی بھی ہیں, ہی از اسٹوڈنٹ آف جامعۃ المدینہ, ایک رسالہ دیا جا رہا ہے, ایک تسبیح اور ایک تحفہ ماشاءاللہ. جی جناب ہمارے ساتھ ارشد بھائی ہیں, ان کی طرف بڑھتے ہیں, نعرے لگائیں گے. جی ارشد بھائی. محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی, احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی, آمنہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی, تاجدار انبیاء سب سے آخری نبی, ہے حبیب کبریا سب سے آخری نبی, ہے عقیدہ غوث پاک کا سب سے آخری نبی, اولیاء نے بھی کہا سب سے آخری نبی, بچہ بچہ بول اٹھا سب سے آخری نبی, ہے عقیدہ رضا کا سب سے آخری نبی, نعرہ ہے عطار کا سب سے آخری نبی. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ آپ دیکھ رہے تھے ہم اور آپ, ہم اور آپ, ہم اور آپ, سلسلہ آپ دیکھ رہے تھے ہم اور آپ مدنی چینل کے ساتھ. اگر یہ سلسلہ آپ اپنے پارک میں, گراؤنڈ میں یا کسی ایسی جگہ جہاں اوپن اسپیس ہو, ہماری مدنی چینل کی ٹیم سے ضرور رابطہ کریں. اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہمارا یہاں پر جمع ہونا, اللہ کریم سب کو خیر والی, عافیت والی, ایمان والی, صحت والی, نیکیوں بھری طویل زندگی عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہم اور آپ ہاں سیکھیں ہم بھی, ہم اور آپ